السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ورلڈ ٹی وی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، آقا نامدار تاجدار مدینہ، سرور سینہ، حضور پر نور، شافع یوم النشور، سید المرسلین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ایک ولی کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کے تصرف کو، کی طاقت کو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا ذکر کرنا، ان کی کرامات کا تذکرہ کرنا، ان کے تصرفات کو بیان کرنا، یہ صرف مسلک حق اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہی نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی اپنے ولیوں کے تصرفات کو، اپنے ولیوں کی کرامات کو ذکر فرمایا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس جو کہ یمن کے رہنے والی تھی، وہ مشرکہ تھی، سلیمان علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت پیش کی اور اپنے پاس بلایا۔ اس نے دعوت کو قبول کیا، سلیمان علیہ السلام کی دربار میں آنے کی تیاری کی، تو سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس ملکہ بلقیس کا تخت جو کہ بے بہا قیمتی سونے جواہرات سے جڑا ہوا، اس کے چاروں کونوں پر موتی لگے ہوئے تھے، جس کو اہل حدیث حضرات کے ایک پایا کے مولوی نواب صدیق حسن بپالوی اپنی تفسیر ترجمان القرآن کے اندر اس کو ذکر کرتا ہے کہ وہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا تھا اور 600 عورتیں اس کی حفاظت کے لیے منعقد تھی۔ اتنا وزنی تخت جس کے بارے میں سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت میرے پاس ہو، جب وہ تخت کو دیکھے گی، اپنے تخت کو، تو اور زیادہ اسلام کی مطیع اور فرما بردار ہو جائے گی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام درباریوں کو بلایا اور بلا کر ان میں اعلان فرمایا، جس کا ذکر اللہ قرآن کریم کے اندر 19ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے
ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے درباریوں کو بلایا، جس کے اندر جنات بھی موجود تھے، انسان بھی موجود تھے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں جو بیک وقت اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور پوری دنیا کے بادشاہ بھی تھے، حاکم وقت بھی تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلا کر انہیں اعلان فرمایا، اے میری قوم، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ اے میری قوم، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کا میرے پاس مطیع ہو کر آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت اٹھا کر میری بارگاہ میں آج پہنچایا جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا، آپ کی قوم میں سے، آپ کی درباریوں میں سے ایک سرکش جن، ایک طاقتور جن کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے قال الذی عندہ، عرض کرتا ہے یا حضرت وہ تخت میں اٹھا کر لے آؤں گا، وہ تخت میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آؤں گا، اس کی دیر اتنی لگے گی کہ آپ جس مقام پر بیٹھے ہیں اس اجلاس سے، اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں میں پہنچا دوں گا۔ قال، وہ جن کہنے لگا انا آتی کا قبل ان یأتونی، یا حضرت میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے کر آ جاؤں گا، دیر اتنی لگے گی آپ اس جگہ سے نہیں اٹھیں گے، اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ تخت میں لے کر آ جاؤں گا۔ سامعین محترم توجہ کرنا، غور و فکر کرنا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد تھا وہ تو پورا ہو جاتا تھا، جو کہ جن نے کہہ دیا آپ کا اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں آ جائے گا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد جو تھا وہ تو پورا ہو جاتا تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نا، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، اس سے بھی پہلے چاہیے، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ کیوں؟ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگاہ نبوت اور آپ کا علم، آپ کے علم میں بھی تھا، اور آپ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میری قوم میں اس سے جلدی لانے والا بھی موجود ہے، اس سے جلدی لانے والا موجود ہے۔ اور دوسری بات کہ نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، آج اگر جن وہ تخت اٹھا کر لے آئے گا تو کل لوگ کہیں گے کہ جنات کی طاقت انسانوں سے زیادہ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا، لوگ جنات کی طاقت کو، جنات کے تصرفات کو تو تسلیم کریں گے، لیکن جب بات آئے گی کسی بشری اللہ کے ولی کی
تو اس کا انکار کر دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کی یہ نگاہ نبوت اس زمانے کو دیکھ رہی تھی۔ جب سلیمان علیہ السلام کی نگاہ کا یہ عالم ہے، ان کے علم کا یہ عالم ہے، تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ہمارے تو آقا و مولا امام الانبیاء تاجدار انبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا کیا کمال ہوگا۔ جب سلیمان علیہ السلام کے علم کا یہ کمال ہے، سلیمان علیہ السلام کی نگاہ نبوت کا یہ کمال ہے، تو آخر الزمان نبی کے علم اور نگاہ نبوت کا کمال کیا ہوگا۔ جبکہ سلیمان علیہ السلام بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلیمان علیہ السلام کے بھی امام ہیں، امام ہیں، امام الانبیاء ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا نا، سب سے اولا نبی، ذرا سارے مل کے پڑھو نہ جا تو ذوق آ جائے گا۔ سب سے اولا نبی، سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین انبیاء تاجدار، تاجداروں کے آقا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ یہ شان، یہ مقام ہمارے آقا و مولا پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے علم نگاہ نبوت کی یہ بات اتنا کمال ہے، تو ہمارے آقا و مولا پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم اور آپ کی نگاہ نبوت کا تو کمال اس سے بدرجہ اولا زیادہ ہے۔ تو سامعین محترم، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے اس جذبے ایمان ایک برکت عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ بات یاد ہے نا، جن نے کیا کہا کہ آپ کی اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت میں اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ آپ نے جب یہ بات کی تو آپ کی امت میں سے ایک اللہ کا ولی بشری کھڑا ہو گیا جو بشریوں میں سے تھا، اور نواب صدیق حسن بھوپالوی اہل حدیثوں کے بہت بڑے پیشوا، وہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر ترجمان القرآن کے اندر، وہ لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے اس امت کے ولی کا نام آصف تھا، اور اس کے والد کا نام برحیا تھا، اور اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ تخت اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں پہنچا دیا، جس کا ذکر اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال الذی
इंदहू इल्मुम मिनल किताब अना आतीक बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक। तवज्जो करना, अल्लाह फरमाता है काल अल्लज़ी, कहा उसने, इंदहू इल्मुल किताब, जिसके पास किताब का इल्म था। वो किताब कौन सी थी? वो किताब जो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की शरीयत की किताब थी, जो इल्म जो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली वो किताब, उस किताब का इल्म रखने वाला जिसका नाम आसिफ बिन बरखया था, उस किताब का इल्म रखने वाला, उस किताब के इल्म रखने वाले की ये ताकत थी। ये उन्हें ताकत अल्लाह ने क्यों दी? सिर्फ किताब के इल्म की वजह से। जब सलमान अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल होने वाली किताब का इल्म रखने वाला, उसने अल्लाह इतनी ताकत अता कर सकता है, तो ये कुरान करीम जो इमामुल अंबिया पर नाजिल होने वाला, ये तो सारी किताबों से अफजल किताब है, सारी किताबों की सरदार किताब है। इस किताब के इल्म रखने वाले का क्या मकाम होगा? क़ाल अल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब, कहा उसने जिसके पास किताब का इल्म था, अना आती का भी, या हज़रत वो तख्त मैं लेकर आऊँगा, अन यरतद्दा इलैका तरफुक, देर कितनी लगेगी? या हज़रत आपके आँख झमकने की देर होगी, वो तख्त आपकी बारगाह में आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई और आलिम नहीं कह रहा, कोई मुफ्ती नहीं कह रहा, कोई फ़िकी नहीं कह रहा, ये अल्लाह कह रहा है। खुद अल्लाह कुरान पाक के अंदर फरमा रहा है कि उसने कहा देर कितनी लगेगी? अन यरतद्दा इलैका तरफुक, तरफुक कहते हैं आँख झमकने को। आपके आँख झमकने से पहले वो तख्त आपकी बारगाह में आ जाएगा। अब बताएं आँख झमकने में कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती है? एक सेकंड के अंदर, साइंस तो पता नहीं क्या कहती है कि एक सेकंड के अंदर पता नहीं कितनी बार इंसान आँख को झपकता है, एक सेकंड के अंदर। तो आँख झमकने की कितनी देर लगेगी? तो अर्ज करते हैं या हज़रत आपके आँख झमकने से पहले पहले वो तख्त मैं आपकी बारगाह में लेकर आ जाऊंगा। सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ मुझे ऐसे ही चाहिए। फिर क्या हुआ? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इमामुल मुफस्सिरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि वो आसिफ बिन बरखया ना अपनी जगह से हिला, ना अपनी जगह से गायब हुआ, अपनी जगह पर बैठे बैठे वो तख्त जो 80 गज लंबा था, 40 गज चौड़ा था, 600 औरतें उसकी हिफाजत के लिए मामूर थीं, वो तख्त उठाकर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा दिया। ये रब का कुरान फरमा रहा है, ये खुद अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने उसमें इतनी ताकत अता की। जब उम्मती को इतनी ताकत अल्लाह दे सकता है तो फिर नबी को ताकत कितनी होगी? जब उम्मती को दे रहा है तो इमाम नबी को कैसे कितनी होगी? और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली को ये ताकत अगर मिल सकती है तो ये उम्मत तो सारे नबियों की उम्मतों से अफजल उम्मत है। इस उम्मत के वली भी सारी उम्मतों के से अफजल और आला वली है। जब तख्त आपकी बारगाह में हाजिर हुआ ना तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ऐ मेरे रब तेरा फ़ज़ल है, ये तेरा ही फ़ज़ल है कि मेरी उम्मत में इतने ताकत वाले भी वली पैदा फरमाए हैं। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है।
تو سامعین محترم یہ مسلمہ حقیقت ہے، ہر مکتب فکر کے اندر یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سارے نبیوں رسولوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم افضل اور اعلیٰ ہیں، اور سارے نبیوں کی امتوں میں سے یہ امت محمدیہ سب امتوں سے افضل اور اعلیٰ امت ہے۔ الحمدللہ، اس کا کتنا شکر ہے جس امت کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے رہے، یا اللہ ہمیں اس امت میں پیدا فرما، ہمیں اس امت میں شامل کر، ہمیں اللہ نے وہ امت عطا کر دی۔ تو جس طرح یہ امت سارے نبیوں کی امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اسی طرح سارے نبیوں کی امتوں کے ولیوں سے اس امت کے ولی بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ کرامت ہے کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے، اپنی جگہ پر غیبی نہیں ہوئے اور اس تخت کو اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں لا سکتے ہیں، تو یقیناً اس امت کے ولی بھی اس سے بدرجہ اولیٰ طاقت، کرامت اور تصرف رکھتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اندر لکھتے ہیں، علامہ حلوی رحمۃ اللہ علیہ جواہد القاہر کے اندر لکھتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لو انکشفت لمریدی بالمغرب وانا من المشرق لسترتها۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا مرید اگر مغرب میں ہو، میں مشرق میں بیٹھا ہوں، میں مشرق میں بیٹھ کر اپنے مغرب میں بیٹھے ہوئے مرید کا 70 ڈھانپ سکتا ہوں۔ یہ طاقت اللہ نے غوث اعظم کو عطا کی۔ اگر آصف بن برخیا سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کو طاقت اللہ دے سکتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کر دیا کہ وہ ایک لمحے کے اندر اپنی جگہ سے غائب بھی نہیں ہوئے، اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں، تخت کو اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ اگر لا سکتے ہیں، تو یقیناً غوث اعظم مشرق میں بیٹھ کر مغرب میں اپنے بیٹھے ہوئے مرید کے 70 کو ڈھانپ سکتے ہیں۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امام الاولیاء ہیں، آپ کا مقام اولیاء کے اندر اس طرح ہے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انبیاء کے اندر ہے۔ کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن آپ کی ولادت ہوئی تھی، اس دن اس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کی خواب میں تشریف لائے اور آ کر مبارک دی، فرمایا، یا ابا صالح ابنا وهو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی، کہ تیرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو اللہ کا ولی ہوگا، وہ میرا بھی محبوب ہے، وہ اللہ کا بھی محبوب ہے۔ وَسَيَكُونُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ كَشَانِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، فرمایا ان قریب اس کا مقام، اس کی شان ولیوں کے اندر اس طرح ہوگی جس طرح کہ کشانی بین الانبیاء والرسل، جس طرح میری شان انبیاء اور رسولوں کے اندر ہے، ان قریب اس کی شان ولیوں کے اندر ایسی ہوگی جس طرح میری شان نبیوں اور رسولوں کے اندر ہے۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہے۔ آخری بات، آپ کی بارگاہ میں ایک مرید حاضر خدمت ہوا،
आकर अर्ज करता है, या हजरत आज शाम हमारे घर तुम्हारी दावत होवेगी। आपने अपने मुरीद की दावत को कबूल फरमा लिया। थोड़ी देर गुजरी, एक और मुरीद हाजिर खिदमत हो गया। आकर अर्ज करता है, या हजरत आज रात आपकी दावत हमारे घर होगी। आपने उसकी भी दावत कबूल कर ली। थोड़ी देर हुई, एक और मुरीद हाजिर खिदमत हो गया। आकर अर्ज करता है, या हजरत आज रात हमारे यहाँ हमारे घर में आपकी दावत होगी। आपने दावत कबूल फरमा ली। चौथा आदमी आ गया। आकर अर्ज करता है, हजरत आज रात आपकी दावत हमारे घर होगी। आपने दावत कबूल फरमा ली। वक़्त एक ही है, एक का घर मशरिक में, एक का घर मगरिब में, एक का घर शुमाल के अंदर, एक का घर जनूब के अंदर। मतलब ये कि तमाम के घर दूर दूर थे और वक़्त एक ही था दावत का। सबकी दावत को आपने कबूल फरमा लिया। जो मुरीद पास बैठे थे वो हैरान होकर पूछने लगे, या हज़रत समझ नहीं आई, या हज़रत समझ नहीं आई कि दावत चारों की अलग अलग, यानी अलग अलग इलाके में रहने वाले दावत एक बैक वक्त के अंदर चारों की दावत को कबूल फरमा लिया। या हज़रत सोच रहे थे आपके मुरीद कि हज़रत साहब कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सोच विचार के अंदर थे। लेकिन पूछने की ताकत किसी की न थी कि हज़रत साहब से पूछ लेते। सिर्फ दिल के अंदर सोच रहे थे कि दावत चार की है, वक़्त एक है, सबकी दावत को कबूल फरमा लिया, चारों की तरफ ये कैसे जाएंगे, यही मुरीद सोच रहे थे। शाम का वक्त हुआ, शाम का वक्त हुआ। जो मुरीद पास बैठे सोच रहे थे, उन्हीं के सामने एक दरख्त के ऊपर सरकार हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तख्त को सजा दिया गया। आप उस दरख्त के ऊपर आपने उन मुरीदों को फरमाया, ऐ मेरे मुरीदों, तुम सोच रहे थे कि हज़रत साहब ने चारों की दावत को कबूल किया, जबकि वक़्त एक था लेकिन दावत अलग अलग थी, दूर दूर थी। आओ देखो, ऐ मेरे मुरीदों, ज़रा अपनी आँखों को बंद करो। उन्होंने अपनी आँखों को बंद कर लिया, सब ने आँखों को बंद किया। तो जब थोड़ी देर के बाद गौसे आज़म ने फरमाया, ज़रा अपनी आँखों को खोलो। जब खोला तो दरख्त के ऊपर तख्त लगा हुआ है। गौसे आज़म तख्त पर तख्ता नशीन हैं, बैठे हैं। और आप जब देखा उस दरख्त की हर टहनी पर तख्त लगा हुआ है। एक ही वक़्त के अंदर गौसे आज़म उस दरख्त की हर टहनी पर जलवा फरोज है। दरख्त की टहनियाँ तो मुख्तलिफ हैं, दरख्त फैला हुआ है, लेकिन तमाम टहनियों पर तख्त लगे हुए हैं। और एक ही लम्हे के अंदर, एक ही वक़्त गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर टहनी पर जलवा फरोज है। फरमाया, मुरीदों, तुम्हारे सवाल का जो तुम दिल में सोच रहे थे उसका जवाब यही है। मैं तुम्हारे पास बैठा रहूँगा, लेकिन मैं रूहानी तौर पर अपने हर मुरीद के घर हूँगा। हर मुरीद की दावत को कबूल और दावत पर हाजिर हूँगा। ज़ाहिरन मैं तुम्हारे पास बैठा हुआ हूँगा। वही बात ज़हन में रखो आसिफ बिन बरखया वाली, कि अपनी जगह पर हिले नहीं, गैब नहीं हुए, तख्त को उठाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में ला दिया। तो इधर गौसे आज़म फरमाते, मैं सारे मुरीदों के घर बैक वक्त पहुंच सकता हूं, तुम्हारे सामने भी बैठा रहूंगा, गैब भी नहीं हूँगा, लेकिन तमाम अपने मुरीदों के घर में दावत पर भी पेश हूँगा। ये अल्लाह मकाम अता करता है, अपने वलियों को अल्लाह मकाम अता करता है। ज़ाती तौर पर किसी वली में ये ताकत नहीं है, और ये अकीदा रखना शिर्क है। ज़ाती तौर पर कोई भी ताकत नहीं रखता, ज़ाती तौर पर कोई भी तसर्रुफ़ नहीं रखता। जिसको भी जो अता हुआ अल्लाह ने अता किया है, और अल्लाह की अता में कोई शक नहीं। और जो अल्लाह की अता में शक करे वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। जो अल्लाह की अता पर शक करे,
تو دیکھیں اللہ جس کو دوست بناتا ہے، جس کو دوست بنا لیتا ہے، پھر اس سے راز کیسے چھپائے جاتے ہیں، اس سے راز کیسے چھپائے جا سکتے ہیں۔ ایک دنیا داری کی بات ہے، کوئی کسی کو اپنا دوست یار بناتا ہے، پھر اس سے اپنے راز کی باتیں بھی چھپائے، پھر وہ دوستی نہیں ہو سکتی۔ دوست کے سامنے اپنے راز کو نہیں چھپاتا، جو چھپاتا ہے وہ پھر دوست نہیں ہوتا۔ اللہ جب دوست بنا لیتا ہے، کیونکہ ولی کا معنی دوست ہے نا، یہ اللہ کے مقبول بندے جن کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب جسے مل جاتا ہے، پھر اللہ اس کے سامنے کوئی راز چھپاتا نہیں، اللہ اس کے سامنے اپنے سارے راز بھی رکھ دیتا ہے، اور اللہ اپنے ساری طاقت بھی انہیں عطا کر دیتا ہے۔ اور جو ولی بھی کرامات دکھاتا ہے، اپنے تصرفات کو دکھاتا ہے، تو وہ یقیناً اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ تصرف ہوتا ہے، اللہ کی عطا کردہ طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی بھی اللہ کی عطا کردہ طاقت سے ہی سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کرام کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔